اچھا بزرگ بھائی یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی صاحبہ اس وقت باہر ہیں اور وہ کے پی کے میں بیٹھی ہیں. اب وہاں کے جو گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا ہے، وہ کوشش کر رہی ہیں ایک تو کرنے کی اور خان صاحب کو باہر آنے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ اور کسی بھی سطح پہ کیا پی ٹی آئی کا اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے یا ابھی بالکل ڈیڈ لاک ہے؟ دیکھیں پہلی بات ہے، دیکھیں فیصل کریم کنڈی صاحب کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، کیا ہوا تھا اس کا؟ بری طرح ہارے تھے نا، میرے خیال سے تیسرے نمبر پہ آئے شاید. ٹھیک ہے، وہ ہارے کس سے؟ علی امین گنڈا پور سے الیکشن ہارے. سو فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے نا، ان کی کوئی عوام میں نہ مقبولیت ہے اور نہ قبولیت ہے. ٹھیک ہے، عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. وہ نہ کے پی کی عوام کا چہرہ ہے، ان کو صرف ایک نوٹیفیکیشن کے تحت جو ہے وہ مسلط کیا گیا ہوا ہے کے پی کے اوپر. اور جہاں تک ان کی بات ہے، دیکھیں اس وقت جس طرح بشرا بی بی نے جو فیس کیا، 9 مہینے جیل میں رہیں، اور جو خان صاحب فیس کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے، تو میرے خیال سے اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہے ہوتے یا ان سے ڈیل کر رہے ہوتے تو ہم یہ چیزیں فیس نہ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، مطلب کہ ابھی رابطہ کوئی نہیں. دیکھیں بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے. ہاں اگر رابطہ ہے کسی کا تو وہ میرے خیال سے فیصل کریم کنڈی صاحب کے جو چیئرمین جو ان سے آدھی عمر کے ہیں ان کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو شہباز شریف صاحب ہے ان کا ہو سکتا ہے. ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ہم ان سے رابطہ کر کے یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہمیں فیورز دیں یا عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں. ہم اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی کریں گے نا، ہم صرف ایک ہی پوائنٹ آف لا پہ کریں گے، وہ ایک پرنسپل پہ کریں گے. وہ یہ پرنسپل ہے کہ آپ اس ملک کے جوڈیشل، پولیٹیکل اور الیکٹورل پروسیس کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں. جو آپ کا آئینی کام ہے، جو آئین میں آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ اس کے اندر رہ کے کام کریں. اگر یہ ہو گیا تو اس ملک کے جو مسئلے مسائل ہیں، اور خان صاحب کی خاص کر جو انکارسریشن ہے، جو جیل میں ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب عدلیہ آزاد ہوگی، اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، خان صاحب باہر آ جائیں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت، وہ لیڈرشپ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی تضاد بیان سامنے آتے ہیں. برسٹر گوہر ہو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ 2 گروپ بن گئے، ایک سیاسی گروپ ہے، ایک وکلا کا گروپ ہے. اس بات کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اور شیر افضل مروت کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ اس وقت پارٹی میں موجود تو ہیں، لیکن جو وہ بیان دیتے ہیں بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں، پارٹی اس میں پھر تھوڑی مشکل میں آ جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہ پارٹی اس کو بھی اون کرتی ہیں؟ دیکھیں بات گروپنگ کی نہیں ہے. پہلی ایک چیز تو آپ یہ سوچ لیں گے، اس وقت جو اس طرح گھر کا والد گھر پہ نہیں ہوتا نا، تو بچے آپس میں معمولی لڑ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، تو ان کا ڈائریکٹ اس طرح امیجیٹ کنٹرول تو پارٹی پہ نہیں ہے. پھر انڈسپلن تو تھوڑا بہت آ سکتا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک اسٹیٹمنٹس ہیں شیر افضل مروت صاحب کی، میرے خیال سے ان کو میں مشورہ بھی دوں گا، میرے سے بڑے بھی ہیں، ان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. کل کو ان کو ریورٹ نہیں کرنا نہ پڑ جائے، یا کوئی پارٹی کے لیے جو پرابلم نہ بنے، تو اس وجہ سے ان کو سوچ کے اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. بہت ساری اسٹیٹمنٹس جو انہوں نے دی ہیں میں اس سے اگری نہیں کرتا. اور جہاں تک پارٹی لیڈرشپ کی بات ہے، دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی گروپ ہو، ایون اس دفتر میں بھی میں بیٹھا ہوں، ہمارے دفتر کے اندر بھی شاید 2-3 اسکول آف تھاٹس ہوں. میں کچھ اور طرح سوچتا ہوں، کوئی اور. اس طرح پارٹی میں بھی اس طرح کے لوگ، گروپنگ نہیں ہوتی، یہ اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں، سوچ ہوتی ہے ایک. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی، جیسے میں ہوں، شاید میں باقی آدھے لوگوں کے ساتھ نہ میری سوچ الائن کرتی ہو، آدھے لوگوں کے ساتھ کرتی ہو. اس طرح ہر طرح کی سوچ ہے، اور یہ تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے. لیکن ہاں اس کی وجہ سے یہ نہیں نظر آیا کہ جی پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہے، کہ ایک دوسرے پہ لوگ حملہ کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں. میرے خیال سے اس چیز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. باقی ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ تو میرے خیال سے جمہوریت کی خوبصورتی ہے، وہ ہونا بھی چاہیے.